بٹ اعزاز کا بھارت کے اوپر بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے اور وہ یہ کہتے رہے ہیں پہلے بھی کہ اب پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف پڑوسیوں کے ساتھ بلکہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرے اور بات آگے بڑھائے. اعزاز, ابھی فخر نے کہا پریکٹیکلی یہ تھوڑا سا مشکل ہے کرنا, خاص کر پولیٹیکل کاسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو. علینا بہت شکریہ. علینا, پاکستان کے جو بھارت سے تعلقات ہیں وہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو گزشتہ 3-4 دہائیاں اگر دیکھ لیں تو وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے دائرہ کار سے پرے رہے ہیں. اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, اس کا ایک بڑا قوی اور بڑا کلیدی کردار رہا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کے آرمی چیفز کی فہرست دیکھیں ان 2-3 دہائیوں میں تو میں یہ کہوں گا کہ 2 جو آرمی چیف ہیں ان کو بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے ہیں. ایک جنرل پرویز مشرف جو کہ ہندوستان کے ساتھ کارگل کی لڑائی لڑ چکے تھے اور بعد میں وہ پیس کے لیے خود انیشیٹو کیا, انہوں نے سارک کی کانفرنس میں خود گئے اور واجپئی صاحب کو ہاتھ ملایا. اور دوسرے اور آخری دم تک مشرف صاحب جو ہے, اگر 9 مارچ 2007 نہ ہوتا, افتخار چودھری صاحب والا واقعہ نہ ہوتا تو 2007 پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہوتا. دونوں ملکوں نے آؤٹ آف دی باکس انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی, واجپئی صاحب نے اور مشرف صاحب نے. اور مشرف صاحب کی واجپئی کے ساتھ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی, اور واجپئی صاحب کے بعد جو منموہن سنگھ آئے تھے ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو ایک مشرف صاحب تھے. اب مشرف صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود فوجی ڈکٹیٹر تھے, ان کے پاس پولیٹیکل پاور بھی تھی اور وہ آرمی چیف بھی تھے, تو ان کے پاس ملٹری کی ایک اسٹیبلشمنٹ باغ ڈور بھی تھی, تو وہ 2 in 1 تھے. دوسرے آرمی چیف جو ہیں وہ جن کی انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئرٹی تھی وہ جنرل باجوہ ہیں. جنرل باجوہ کی بہت زیادہ بیشنگ ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے ان کو تنقید کرتا رہا ہوں. آج جب سارے لوگ ان کی تنقید کرتے ہیں تو میں جنرل باجوہ کی یہ جو کوالٹی ہے اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ جنرل باجوہ کی کلیئرٹی تھی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اور ان کی پوری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ بہتر ہوتے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو نکالا جا رہا تھا تو نواز شریف نہ نکلتے اور ایک بڑا زبردست کمبینیشن بنتا, ایک بڑا مؤثر رہنما, پولیٹیکل رہنما جو اس ریجن کا بڑا مؤثر رہنما تھا نواز شریف, وہ ہوتا جس کے ساتھ پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کیا نواز شریف کے بھائی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل بڑھا سکتے ہیں. ہندوستان میں پوری طرح سے اس کی میں سمجھتا ہوں سگنلز موجود ہیں. میں ہندوستان کے مختلف جرنلسٹ سے, انٹلیکچوئل سے میری اکثر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل نواز شریف صاحب آتے تو زیادہ سیریس ہوتے, لیکن اس وقت ایٹ دس ٹائم when we are talking ہندوستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں اور 4 جون کو ہندوستان کے انتخابات کے نتائج نکلیں گے, اور لگ یہی رہا ہے, اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے کہ شاید نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. اگر نریندر مودی بن جائیں گے پرائم منسٹر تو میرے لیے بڑی حیرت ہوگی کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ بہتر تعلقات نہ بنائیں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے پاکستان کے 3-4 پرائم منسٹر سے وہ مل چکے ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی مودی صاحب کی غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب سے وہ ملاقات کر چکے ہوئے ہیں. عمران خان انہیں رابطہ کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئے, لیکن وہ پاکستان کے لیڈرز کو جانتے ہیں اور پاکستان بھی ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان میں نعرہ لگایا جاتا تھا کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے, لیکن میرے خیال میں وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو مودی کے ساتھ یا جو بھارت کے ساتھ دوستی کرے گا وہ پاکستان کا محب وطن ہوگا. اور صرف بھارت نہیں ہے علینا, یہ یاد رکھیے پاکستان کے نئی دہلی کے ساتھ, تہران کے ساتھ اور کابل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے جس طرح پاکستان کے بیجنگ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو یہ پڑوس کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں, آپ کی ٹریڈ بھی اچھی ہوگی, آپ کی معیشت بھی اچھی ہوگی. پاکستان عملی طور پہ ایک جنگلے میں رہ رہا ہے, کسی پڑوسی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں چین کے علاوہ. اور باقی آپ کو پتہ ہے کبھی افغانستان کی طرف سے ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, پاکستان اور ہندوستان کا بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, ایران کے ساتھ بھی چلتا رہتا ہے. ابھی ایران کے صدر آئے تھے تو یہ ایک بڑی اچھی دور کا آغاز ہوا ہے. میرے خیال میں یہ پھیلنا چاہیے اور آئی بلیو کہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ایک دفعہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھی پازیٹیوٹی کے سگنلز, پازیٹیو سگنلز
موجود ہیں اس حوالے سے کہ کچھ روابط آگے بڑھائے جائیں, تجارت سب سے پہلے آگے بڑھائی جائے. پولیٹیکل کاسٹ آپ نے کہا کہ اس کی اتنا ناقابل عمل نہیں ہے اور نہیں ہوگی, کیونکہ اب وہ سینٹیمنٹ نہیں ہے کہ مودی کا یار ہے, غدار ہے, یا بھارت کے ساتھ اگر ٹریڈ ہوگی. فخر نے ابھی کہا کہ ہوگی. فخر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس چیز کے اوپر, اس سے پہلے کہ میں آگے دوسرے پوائنٹ پہ بڑھوں؟ علینا, میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ جب تک کشمیر کا معاملہ ریزالو نہیں ہوتا. پاکستان میں ایک تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عوام کے بھی سینٹیمنٹس ہیں. یہ درست ہے کہ یہ کچھ حد تک جو ہے کچھ بہتری آئی ہے, لیکن ابھی بھی جو میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان ہے ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے ایک کشمیر کے حوالے سے بھی. اور یہ معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کے جو تعلقات ہیں پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی ہوں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت اگر رسک لیتی بھی ہے تو اس کے یہ مودی کے یار کے نعرے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے یہ موجودہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے خلاف لگائے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ سینٹیمنٹ ختم ہوں گے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں فخر نے, یہ ہسٹوریکلی یہی ہوتا رہا جو کہ یہ کہہ رہے ہیں, بالکل ایسی بات ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, مجھے اچھا لگے یا برا لگے, اس وقت پاکستان کی جو سیولین گورنمنٹ ہے اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیولین گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہے ایک ٹیبل پر, اور وہ ٹیبل کون سی ہے؟ سب سے اہم ٹیبل آپ کی کابینہ نہیں بنی ہوئی, آپ کی سب سے اہم ٹیبل جو ہے وہ SIFC بنی ہوئی ہے. اور SIFC کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ موجود ہے کہ ہمیں جس طرح چین کے ہندوستان کے ساتھ اختلافات ہیں, ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ان کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, جو بارڈر کانفلکٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن سب سے بڑا جو ٹریڈ ہے وہ چین اور بھارت کے درمیان ہو رہا ہے. اور یہ بات چین نے بھی پاکستان کو کہی ہے کہ آپ جو پولیٹیکل اختلاف ہے, کانفلکٹ جو ایک علاقے کا ہے کشمیر کا, اس کو ضرور رکھیں, لیکن آپ بارڈر کھولیں, ٹریڈ کریں, باقی باتیں الگ, روابط الگ, لیکن تجارت کو بالکل الگ اور اکانومی کو بالکل الگ رکھنا چاہیے, اور اسی کی بنیاد پر تعلقات ہونے چاہیے. یہ اعزاز کی رائے ہے.